وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل تكرمون اليتيم كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. بقیہ ہاف انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. اس کی پریکٹس میرے ساتھ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر جیم پر قلقلہ بھی کرنا ہے، را کو موٹا بھی چھوڑنا ہے، امتحان ہے آپ کا. والفجر ولیال عشر. یا کو لمبا بھی کرنا، الف ہے، لین پر غنہ نہیں کرنا، عین ہے نیکسٹ، اور را کو موٹی ہے، لت میں چھوڑنا ہے. ولیال عشر، عین بھی نکالنا ہے. ولیال عشر والشفع والوتر. ادھر پتہ چلے گا نا کاریوں کا. والشفع کی عین کلیئر کرنی ہے، والوتر واو کو راؤنڈ پڑھنا ہے، اور وتر میں قلقلہ نہیں ہونا چاہیے. والشفع والوتر واللیل اذا یسر. اذا ٹھیک ہے. واللیل اذا یسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك ألم تر كيف فعل ربك بعاد ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق
مثلها في البلاد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين سیٹی نہیں ہونی چاہیے وثمود الذين جابوا الصخر صاد خا دونوں موٹے ہیں را بھی موٹا ہے جابوا الصخر بالواد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد اینڈ پر ہر اینڈ پر جو ہے دال آ رہی ہے قلقلہ ہو رہا ہے الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد ایسا کلام سوائے اللہ کے کسی کا ہو سکتا ہے کتنے پیارے ربط ہیں اس میں فصب عليهم ربك سوطا فصب عليهم ربك سوطا عذاب فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد مر را باریک ہے یہ موٹا باریک ہے اس سے پہلے زیر آ رہی ہے نا إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه فأكرمه ونعمه اک یہاں قلقلہ نہیں ہونا چاہیے فأكرمه ونعمه یہاں آئین کی آپ کی پریکٹس پتہ چلنی ہے فيقول ربي أكرمن فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن اللہ آپ سب پر راضی ہو جائے اللہ ہم سب پر راضی ہو جائے یہ اس کی 30 آیات ہیں اور یہاں 15 پر 30 ہو جائیں گی اور ہاف ہو جائے گا سماعت فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر
ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. جی ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر قسم ہے فجر کی، فجر کے وقت کی قسم. تو اہمیت بڑھ گئی اس چیز کی بھی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وقتوں کی قسم اٹھائی ہے، عصر کی، عصر کے وقت کی، اس طریقے سے والضحیٰ چاشت کے وقت کی، اور اس طریقے سے دن کی اور رات کی، اور رات کے آنے کی، رات کے جانے کی. وقت کی جو اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے کئی جگہوں پر، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کو بتا رہے ہیں کہ اللہ کے ہاں وقت کی بہت زیادہ قدر و قیمت ہے. اس کا ایک ایک لمحہ کسی کام پہ لگایا جانا چاہیے، اس کی کوئی قیمت ہے، اس کی بہت بڑی قیمت ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. تو الوقت کالسیف فإن لم تقطعه فإنه يقطعك، کہ وقت جو ہے تلوار کی طرح ہے، اگر تو اس کو نہیں کاٹے گا تو یہ تجھے کاٹ کے رکھ دے گا. تو وقت کی بہت زیادہ اہمیت ہے. تو فجر کی قسم، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور راتوں کی، عشر 10 راتوں کی قسم. تو اس سے مراد مفسرین نے لیا ہے کہ ذوالحجہ کی پہلی 10 راتیں اللہ کے ہاں وہ بڑے عظیم دن ہیں، اور ان دنوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ شان یہ بیان فرمائی ہے کہ ان دنوں کے اندر، پہلے عشرے کے اندر کیے ہوئے اعمال احب الی اللہ، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. یعنی کوئی بھی عمل جو انسان عام دنوں میں کرے، پہاڑ جیسا بھی وہ عمل ہو، وہ عام دنوں میں کرے تو اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن وہی عمل جو ان 10 دنوں میں کوئی کرے، ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں، تو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ان دنوں کے اندر کیے ہوئے اعمال ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم بھی اٹھائی ہے اور اس کی بھی اہمیت بڑھ گئی. اور بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ جیسے ہمارے آپ صاحب نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں یعنی تخصیص کر کے خود واضح نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے خود واضح نہیں فرمایا کہ یہ 10 راتیں کون سی ہیں، یہ مطلق چھوڑ دی گئی ہیں، عام چھوڑ دی گئی ہیں. تو اس سے مراد عام ہی لینا چاہیے، یہ عام ہے تو عام ہی لینے چاہیے کہ ہر عشرہ ہی بہت امپورٹنٹ ہے. اور ہر عشرہ جو ہے، مہینے کا ہر عشرہ وہ ایک نیا سبق لے کر آتا ہے. یعنی پہلی 10 جو راتیں ہیں وہ تاریک ہوتی ہیں لیکن روشنی کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہیں، اور آخری جو 10 راتیں ہیں وہ روشنی سے تاریکی کی طرف جاری ہوتی ہیں، اور درمیان کی جو 10 راتیں ہیں وہ بہت روشنی ہوتی ہیں، وہ انقلاب کی ہوتی ہیں. تو یہ قیامت کے اوپر زبردست دلیل ہے، کہ قیامت کے اوپر زبردست دلیل ہے کہ جیسے یہ نظام کائنات ہے کہ راتیں کبھی تاریکی سے روشن ہو رہی ہیں، روشنی سے تاریک ہو رہی ہیں، اور کبھی ان کے اندر درمیان والی راتوں کا ایک انقلاب برپا ہو رہا ہے. تو یہ قیامت کے اوپر زبردست دلیل ہے کہ ایسے ہی قیامت بھی ہوگی کہ زمین، زندگی شروع ہوئی ہے، زندگی درمیان میں پہنچی ہے، زندگی جو ہے وہ اینڈ میں بھی جائے گی، اور یہ ختم ہو کے فجر پھر طلوع ہوگی. یعنی دن جو ہے وہ قیامت کا پھر شروع ہوگا. والفجر، فجر ایک پھر شروع ہوگی، دنیا ایک پھر شروع ہوگی. اور والشفع والوتر، اور جفت کی اور طاق کی. تو اس سے مراد، جفت سے مراد 10 ذوالحجہ کا دن اللہ کے نزدیک بہت اہم دن ہے، اور والوتر طاق، اور طاق سے مراد 9 ذوالحجہ.
تاک ہم دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں معلوم ہوگا تاک جو 3 5 7 9 جو 2 پر تقسیم نہ ہو وہ تاک ہو گیا، جو 2 پر تقسیم ہو جائے وہ جفت ہو گیا۔ تو برے اس سے مراد مفسرین نے یہ لیا ہے کہ اس سے مراد ذوالحجہ کا 10 ذوالحجہ کا دن اور یوم عرفہ کا 9 عرفہ کا دن۔ اور عرفہ کا دن اس کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے، حج والے دن کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یتباہی علی الناس، لوگوں پر فخر کرتا ہے اللہ پاک کہ یہ دیکھو میرے بندے آئے ہوئے، ٹھیک ہے، میرے پاس آئے ہوئے ہیں، آج میں نے ان کو سب کو ایسے معاف کر دیا کہ جیسے یہ آج پیدا ہوئے ہیں، آج میں نے ان کو اس طرح سے کلیئر کر دیا ہے۔ واللیل اذا یسر، اور قسم ہے رات کی، اذا یسر کہ جب وہ جانے لگے، واللیل اور رات کی، اذا یسر جب وہ جانے لگے۔ یہ بھی بڑی زبردست دلیل ہے قیامت پر ہی کہ جب جیسے رات جاتی ہے ایسے زندگی بھی جائے گی اور قیامت شروع ہوگی۔ یہ سارے دلائل جو ہیں وہ آخرت پر ہیں اللہ تعالیٰ نے جو دیے ہیں۔ حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا عقل مند شخص کے لیے یہ قسمیں اتنی کافی نہیں ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حل کیا نہیں ہے، فی ذالک اس میں قسم قسمیں، لذی حجر عقل والے شخص کے لیے، تو سمجھدار بندے کے لیے اتنی قسمیں کافی نہیں ہیں، یعنی کہ اس کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ جب نظام کائنات کے اندر ایسے الٹ پلٹ ہے، اس میں تبدیلی ہے، تو یہ زندگی تبدیل ہو کے نئی زندگی بھی شروع ہو سکتی ہے۔ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نظام کائنات کو، فجر کو رات کر دیتا ہے، رات کو پھر فجر کر دیتا ہے، پھر جو عشرہ ہے ایک عشرہ طریق سے روشن ہوتا ہے، روشنی سے طریق ہو جاتا ہے، درمیان والا بہت روشن ہو جاتا ہے، یہ جو تبدیلیاں کرنے والا ہے، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ اس دنیا کے بعد ایک نئی دنیا شروع کر دے؟ کیا یہ قسمیں کافی نہیں ہیں؟ یقیناً یہ کافی ہیں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ اس پھر قیامت کو جھٹلانے والوں کا آگے بیان فرما رہے ہیں، ذکر فرما رہے ہیں کہ پھر ان کا بھی حال دیکھ لو جنہوں نے پھر اس قیامت کو جھٹلایا تھا نا۔ ان میں سے ایک الم تری کیف، کیا آپ نے نہیں دیکھا، فعل ربک کیسے کیا تیرے رب نے، بعاد قوم عاد کے ساتھ، قوم عاد کے ساتھ تیرے رب نے کیا کیا؟ آپ نے پڑھا 29ویں سپارے میں، آپ پڑھیں گے کہ سخر علیہم 7 لیال و 8 ایام حسوما فتر القوم فیہا سرعا کانہم اعجاز نخل خاویہ فہل تری لہم من باقیہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سخر علیہم 7 لیال و 8 ایام، اللہ نے ان کے اوپر تیز یک بختہ آندھی 7 دن اور 8 راتیں مسلسل تیز آندھی ان کے اوپر چلائی، اور وہ کھجور کے تنوں جیسے ان کے جسم تھے، مضبوط ترین قوم، جیسے یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ اس جیسی قوم اللہ نے اس سے پہلے بعد میں کسی دنیا میں ملکوں میں پیدا ہی نہیں کی، اتنی مضبوط، اور ان کو اپنے اس طاقت پر غرور بڑا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر 7 دن 8 راتیں یک بختہ جو ہوا چلائی، ان کے اوپر آندھی چلائی، تو وہ ایسے پڑے تھے کأنہم سرعا، جیسے کھجور کے تنے پڑے ہوئے ہوں، سرعا مرے پڑے تھے، 7 لیال و 8 ایام حسوما فتر القوم فیہا سرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کھجور کے تنے پڑے ہوئے ہوں، فہل تری لہم من باقیہ، بچا ان میں سے کوئی ایک؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تری کیف فعل ربک بعاد، کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے کیا کیا پھر عاد کے ساتھ، ارم ذات العماد، ارم والے ذات العماد جو ستونوں والے تھے، ارم ان کا جو جد تھا، دادا پردادا کو ان کا بڑا جو نا اس کا نام ارم تھا، تو قوم ارم سے یہ جو مشہور تھے، تو ان کے دادے کا نام لیا اللہ تعالیٰ نے ارم، وہ ارم قوم، اور ذات العماد یعنی ستونوں والے۔ ستونوں والے کی 2 وجہ ہے، ایک یہ کہ ان کے جو گھر تھے انہوں نے پتھر تراش کر، پہاڑ تراش کر گھر بنائے ہوئے تھے، اور بڑے بڑے لمبے ستونوں والے انہوں نے گھر بنائے ہوئے تھے اپنے قدوں کے مطابق، اور یا اس وجہ سے بھی ان کو ذات العماد ستونوں والے کہا ہے کہ ان کے قد و قامت بہت لمبے تھے، ستونوں جیسے لمبے لمبے ان کے قد تھے۔ التی لم یخلق، وہ مخلوق ہے جو لم یخلق نہیں پیدا کی گئی، مثلھا اس کے مثل، اس جیسی قوم پیدا نہیں کی گئی، فی البلاد ملکوں میں، شہروں میں، یعنی دنیا کے ملکوں اور شہروں میں اس جیسی کوئی اور قوم پیدا نہیں کی گئی۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ، اور آپ نے نہیں دیکھا سمود کو،
الذین وہ جو کہ جابو جو تراشتے تھے الصخرہ پتھر کو بالواد وادی میں، پتھروں کو تراش تراش کر انہوں نے گھر بنائے ہوئے تھے. وفرعون اور کیا آپ نے نہیں دیکھا فرعون کو ذل اوتاد میخوں والا، اللہ نے اس کا کہا میخوں والا، یہ سزا دیتا تھا. اس کی کیپٹل پنشمنٹ اس کی یہ تھی، ہر کسی بادشاہ کی اور ہر کسی ملک کی کیپٹل پنشمنٹ جو سزائے موت ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. تو اس کی یہ تھی کہ یہ کھڑے بندے کے پاؤں کے اندر میخیں گاڑ دیتا تھا، ڈرل کر دیتا تھا، اور دیوار کے ساتھ ایسے لگا کر نہ اس کو پیوست کر دیتا تھا ہاتھوں میں اور جسم کے اندر، جو نا ڈرل کر دیتا تھا، زمین کی دیوار کے ساتھ پیوست کر دیتا تھا. تو یہ اس کی کیپٹل پنشمنٹ تھی. تو وہ سمود الذین جابوا الصخر بالواد، بچے کے کسی کے ہاتھ میں آ گیا موبائل گھر سے آ رہی جی. اور سمود و فرعون اور فرعون ذل اوتاد میخوں والا، الذین یہ سارے لوگ طغوا کہ جنہوں نے سرکشی کی فی البلاد شہروں میں، انہوں نے سرکشی کی شہروں میں. تو جب یہ سرکشیاں بڑھ جاتی نا کسی قوم کی تو اللہ تعالیٰ ان کو تہس نہس کر دیتا ہے. پھر اوپر ہے نا وہ جو پچھلی آیت میں پچھلی صورت میں ہم نے پڑھا ہے نا کہ ایحسب ان لم یقدر علیہ احد یقول اہلکت مالا لبدا ایحسب ان لم یرہ احد، کیا یہ سمجھتا ہے کہ اس کو دیکھنے والا ہی کوئی نہیں؟ کیا انسان سمجھتا ہے کہ اس کو دیکھنے والا ہی کوئی نہیں؟ جسی جگہ پر بہت ظلم بڑھ جاتا ہے نا پھر اللہ کے عذاب کو کوڑا برستا ہے، یہ نہیں کہ نہیں برستا. اس نے بنائی کائنات تو سب دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. سوت عذاب. اچھا یہ جو منکرین مذہب اور منکرین اللہ ہیں نا، الہاد والے، ان لوگوں کا ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ یہ اتنا دنیا میں اتنا ظلم اور ستم ہے تو یہاں اگر اللہ ہے تو روکتا کیوں نہیں؟ اللہ اگر ہے تو ان کو پکڑتا کیوں نہیں، روکتا کیوں؟ تو یہ نہیں ہے کہ اللہ نہیں پکڑتا، ایک لمٹ ہے، اس کو پتا ہے کہ کب اس نے پکڑنا ہے اور اس کی حکمت ہے کہ وہ اس کا فیصلہ کب ہے. تو ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ نہیں پکڑتا، اللہ پکڑتا ہے. یہ ہمارے 200 سال کی آپ سٹڈی کر لیں، اس کے اندر جو قوم بڑی ہے اس کے اندر اللہ نے تہس نہس کر دیا ہے. یہودیوں کو مارا ہٹلر نے، یہ بڑے بدبخت تھے، انہوں نے چنگا مارنے کے بعد تھوڑوں کو چھوڑ دیا ہے کہ تاکہ دنیا کو یہ پتا چلتا رہے کہ میں نے ان کے ساتھ سلوک کسی ایسی وجہ سے نہیں کیا تھا، یہ بدترین لوگ ہیں، ان کے ساتھ یہی سلوک ہونا چاہیے. اچھا پھر وہ بڑے تھے، اور اس طریقے سے پھر جو کمیونزم جب کھڑا ہوا بڑا اور بڑا ان کا سرکشی تھی ان کی، تو فرینچ ریولوشن جس کو یہ کہتے ہیں، تو یہ اٹھا پھر تہس نہس کر دیا. حالانکہ یہ مانے اللہ کو نہ مانے، لیکن جہاں ظلم ہوگا نا، وہ خواہ کافروں میں ظلم ہو یا مسلمانوں میں ظلم ہو، انسانوں پر جہاں ظلم ہوگا وہاں پھر اللہ کے عذاب کا کوڑا برس پڑتا ہے. اچھا جی، وہ پھر اللہ کو پتا ہے کہ، تو وہ جو یہ کہتے ہیں نا کہ پھر اللہ کیا ان کو دیکھ نہیں رہا، تو اللہ دیکھ تو رہا ہے، کر تو رہا ہے، اللہ تعالیٰ بتا تو رہے جی. فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَاد، تو انہوں نے اس زمین کے اندر فَأَكْثَرُوا کثرت کر دی فِيهَا اس زمین میں الفساد فساد برپا کرنے کی. فَصَبَّ تو برسا دیا علیہم ان کے اوپر ربک تیرے رب نے سوط عذاب عذاب کا کوڑا. ان ربک بے شک تیرا رب لبالمرصاد یقیناً تاک میں ہے، دیکھ رہا ہے، یقیناً تاک میں ہے. جو سرکشی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو توڑ دے گا. جیسے کہتے ہیں ہر شیر کا سوا شیر اللہ نے دنیا کے اندر رکھا ہوا ہے. جو بہت زیادہ بڑھتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ پھر پیدا کرتا ہے، کرش ہو جاتا ہے وہ. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ، یہاں ایک بات نئی شروع ہو گئی ہے، اس کو ہم اگلے مضمون میں پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، یہ اس کا مضمون اگلا ہے، اگلی آیت کے ساتھ اس کا تعلق ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.